بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خدمت وائس یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوست کا لاشا اور جگنو برگد کے درخت کو گرتے دیکھ رہا تھا مگر اسے بچا نہیں پایا۔ بچپن کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں اس سے۔ اسی برگد کے درخت کی شاخوں پر کبھی جھولے ڈالا کرتے تھے ہم۔ شہر پھیلتا گیا اور ہم لاہور سے عشق کرنے والے سکڑتے چلے گئے۔ کئی دہائیاں بیت گئی، نہ وہ گھر رہا، نہ گلیاں، نہ محلے۔ دوسرے شہروں سے لاہور پر یلغار کرنے والے حملہ آوروں نے اس شہر کا حسن چھین لیا۔ آج ہم اقلیت میں ہیں اور در انداز اکثریت میں۔ ہم اپنے ہی شہر میں اجنبی ہو کر رہ گئے ہیں۔ گرمیوں کی راتوں کو منڈیروں پر پاؤں لٹکا کر گاڑیوں کا انتظار، بیلوں کے گلوں لٹکتی ٹلیوں کی شنکار، لہراتی بل کھاتی لانٹینیں، بیلوں کی ٹاپیں اور گاڑیوں کے ڈولے ماہیے، کچھ بھی تو نہیں بھولا۔ برگد کا کٹا ہوا تنا جیسے مجھے گور رہا تھا۔ ان اذیت ناک لمحوں کو برداشت کرنے کی سکت کہاں تھی؟ بھیگی آنکھوں سے اپنے بچپن کی ساتھی کی کٹی لاش کے ٹکڑے ہوتے دیکھنے سے زیادہ اذیت ناک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی جان پہچان والا ایک وہی تو رہ گیا تھا، باقی سب زمانے کی گرد میں دھندلا چکے۔ 80 کی دہائی میں ملتان روڈ یک ریا سڑک ہوا کرتی تھی، جس کے کنارے ککر اور ٹاہلی کے درختوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ابھی ولایتی درخت لگنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ گھنٹوں میں کوئی ٹرک یا لاڑی گزرا کرتی تھی۔ گاڑیاں کہاں ہوتی تھیں؟ جون میں کریم بلاک قبرستان کے مزار پر میلہ لگتا تو ہمارے گھر کی چھت سے گیس لیمپ کی روشنیاں نظر آیا کرتیں۔ سکول سے آ کر چارپائی اٹھاتے اور ملتان روڈ کے کنارے درختوں کے نیچے ڈال کر گاڑیاں گن کر دل بہلاتے کہ ہمارے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی ویڈیو گیمز۔ درختوں پر گلہریوں کی اٹکھیلیاں، راتوں کو جگمگاتے جگنو، جھینگروں اور مینڈکوں کی ٹریں، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ جب درخت کٹ گئے، ہر طرف کنکریٹ کے جنگل بنتے چلے گئے تو ہمارے یہ دوست بھی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ترقی سب کچھ نگل گئی، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا، شاید ہمیں نوحہ گری کے لیے چھوڑ گیا۔ 1990 کی دہائی کے آغاز تک ترقی نے ایسی تباہی نہیں مچائی تھی۔ کالج کے دنوں میں چپکے سے یار لوگوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جاتے۔ پلازا سینما جو ترقی کی نظر ہو چکا ہے، سے آخری شو دیکھ کر نکلتے تو مال روڈ پر اسمبلی ہال چوک سے جی پی او تک پیدل مارچ کرنا پڑتا۔ کس قدر پرسکون ہوا کرتی تھی مال روڈ! خصوصاً سردیوں کی راتوں میں کئی بار ہم جی پی او چوک تک پہنچ جاتے مگر کوئی گاڑی نہ گزرتی، گنتی کی گاڑیاں ہوا کرتی۔ لاہور میں آج کی طرح ایک گھر میں 4 گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں۔ 90 کی دہائی کے آخر میں صحافت کے خارزار میں قدم رکھا تو لاہور پریس کلب میں کل 2 گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ایک ثقلین امام صاحب کی، دوسری ہما شاہ جی کی۔ اس زمانے میں موٹر سائیکل کو گاڑی کہا جاتا تھا، جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی وہ امیر تصور کیا جاتا۔ آج شہر میں برسوں گاڑیوں کا سمندر نظر آتا ہے، موٹر سائیکل کی وہ آتما رولی کہ اللہ کی امان۔ آخری بار امریکہ گیا تو ایک سسرالی رشتہ دار کے فارم پر 2 راتیں گزاری۔ رات بھر کرسی ڈال کر بیٹھا رہا، جگنوؤں کو تکتا رہا۔ جگمگ جگمگ کرتے جگنو کبھی ہمارے ہاں بھی کثرت سے پائے جاتے تھے، آج انسان بھی مشکل سے پائے جاتے ہیں، اس لیے جگنو ہم سے روٹھ کر چلے گئے۔ گلہری دیکھنا ہو تو چڑیا گھر یا لاہور کے 2-3 بڑے پارکوں میں جانا پڑتا۔ میرے برگد کے دوست کی لاش کا ایندھن بن کر راکھ ہوا میں اڑ چکی یا کسی بڑے صاحب کے گھر کا فرنیچر بنی، ہماری طرح پرانی یادوں کو کریتی اور آہیں بھرتی ہوگی۔ باغوں کا شہر ترقی کے نام پر اجاڑ دیا گیا، یار لوگ تالیاں پیٹتے اور تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ لاہور کے عشق میں مبتلا عاشقوں کی گریہ زاری پر کسی نے کان دھرے نہ ایسا ہوتا نظر آتا ہے۔ آخری نشانی راوی کے کنارے پر شہر بسانے کی خبر پڑی تو حکومتوں کو کئی خطوط لکھے کہ خدارا اسے معاف کر دیں، نیا شہر کہیں دور جا کر بسا لیا جائے، مگر کسی کے کان پر جوں تک رینگتی نظر نہیں آ رہی۔
راوی کنارے نیشنل پارک ختم کیا گیا، ہزاروں قدیمی درخت ترقی کے نظر ہو گئے، راوی کے بیلوں کا آج نشان تک باقی نہیں رہا، ہر طرف موئی ترقی کا راج ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس ریاستی دارالخلافہ آسٹن شہر کے پرانے شہر میں گاڑی لے کر جانے پر بھی پابندی ہے۔ حکومت پرانے شہر کو اس اصل شکل میں بحال رکھنے کے لیے ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ ہم نے تانگے کو بہتر بنانے کے بجائے اسے سرے سے ہی ختم کر دیا۔ متبادل کیا دیا؟ چنگ چی، بلے او ہمارے پالیسی سازوں، تمہاری عقل پر ماتم نہ کریں تو کیا کریں۔ لطیفہ نہیں تو کیا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ کے محکمے نے سکریٹریٹ کے سامنے اپنی بلڈنگ تعمیر کی۔ بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ پارکنگ کی جگہ تو رکھنا ہی بھول گئے۔ چند سال پہلے فیروز پور روڈ پر کلمہ چوک فلائی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ گلبرگ سے برکت مارکیٹ کی طرف جانے والی سڑک کے عین بیچ 2 پیلر بن گئے ہیں۔ پہلے ان پیلرز کی تعمیر پر کروڑوں خرچ ہوئے، پھر کروڑوں خرچ کر کے انہیں ہٹایا گیا۔ جب یہ حال ہوگا پلاننگ کرنے والوں کا تو باقیوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک سیاسی خاندان کو کچھ لوگ لاہور کا مسیحا جبکہ لاہور سے عشق رکھنے والے اسے باغوں کے شہر کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ میگا پروجیکٹس کیوں بنائے جاتے ہیں، اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ ابھی صرف اسی پر اکتفا کریں کہ جتنا بڑا پروجیکٹ اتنے بڑے کک بیکس۔ شکریہ۔